سعودی عرب کا وہ نوجوان قیدی جسے سزائے موت سنائی گئی، مگر اس نے آخری خواہش کی کہ وہ مسجد نبوی میں اذان دینا چاہتا ہے۔ یوں سخت پولیس کے پہرے میں اس نے جو ہی اذان دی تو سب کو پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ اپنی سانسوں کی گنتی پوری کر لو قیدی نمبر 402، کیونکہ کل فجر کے بعد تمہارا یہ بے جان جسم اسی صحن میں ریت پر تڑپتا ہوا ملے گا جہاں آج تم خاموش بیٹھے ہو۔ سعودی عرب کی بدنام زمانہ سینٹرل جیل کی انتہائی سخت سیکورٹی والی کال کوٹڑی کا آہنی دروازہ ایک بھیانک دھماکے سے کھلا اور جیلر کے بھاری بوٹوں کی آواز نے وہاں چھائے موت کے سناٹے کو کچل کر رکھ دیا۔ کوٹڑی میں گھٹن اتنی شدید تھی کہ سانس لینا بھی محال تھا اور تاریکی ایسی کہ جیسے قبر کا اندھیرا ہو۔ اس گپ اندھیرے کے بیچوں بیچ وہ 25 سالہ نوجوان فرش پر بچھی بوسیدہ چٹائی پر اس طرح ساکت بیٹھا تھا جیسے پتھر کا کوئی مجسمہ ہو۔ اس کے پیروں میں پڑی بھاری بھرکم لوہے کی بیڑیاں اس کے معمولی سے ہلنے پر بھی ایسا وحشتناک شور کرتی تھیں جو انسان کا کلیجہ دہلا دے۔ جیلر نے ہاتھ میں پکڑا ہوا شاہی فرمان ہوا میں لہرایا اور اس کی آواز میں وہی روایتی رونق گونجی، تمہارے تمام راستے بند ہو چکے ہیں حارث، عدالت نے تمہاری رحم کی اپیل کو ردی کی ٹوکری میں ڈال دیا ہے۔ تم پر اپنے محسن اور منہ بولے باپ کی پیٹھ میں خنجر گھونپنے، کروڑوں ریال مالیت کے ہیرے چرانے اور مسجد کی تعمیر کے مقدس فنڈز میں خیانت کا جرم ثابت ہو چکا ہے۔ چونکہ یہ جرم فساد فی الارض کے زمرے میں آتا ہے، اس لیے حاکم وقت نے تمہیں عبرت سزائے موت سنائی ہے تاکہ رہتی دنیا تک کوئی نمک حرام ایسی جرت نہ کر سکے۔ حارث نے دھیرے سے اپنی گردن اٹھائی۔ اس کا چہرہ جو کبھی چاند کی طرح روشن تھا اب کوئلے کی کان کے مزدوروں کی طرح سیاہ پڑ چکا تھا۔ اس کی ویران آنکھوں میں بے پناہ کرب اور زمانے بھر کی تھکن تھی۔ اس نے اپنی صفائی میں ہونٹ تک نہ ہلائے، نہ چیخا نہ چلایا، بس اس کی بے نور آنکھوں سے 2 گرم آنسو ٹوٹے اور اس کی گرد آلود میں الجھی ہوئی سیاہ داڑھی میں جذب ہو گئے۔ یہ خاموشی اقرار جرم نہیں بلکہ اس بات کا اعلان تھی کہ وہ دنیا کے انصاف سے مایوس ہو کر اپنا مقدمہ آسمان والے کی عدالت میں دائر کر چکا ہے۔ یہ وہی حارث تھا جو آج ایک ذلیل مجرم کے روپ میں اپنی آخری رات گن رہا تھا، مگر 5 سال پہلے تک اس کی حیثیت مدینہ منورہ کے معروف عرب پتی تاجر شیخ عبداللہ کے گھر میں کسی شہزادے سے کم نہ تھی۔ حارث کی داستان حیات کسی طلسماتی کہانی جیسی تھی۔ وہ ایک لاوارث یتیم تھا جسے شیخ عبداللہ نے مسجد نبوی کے باب جبرائیل کے باہر ٹھٹھرتی سردی میں بھیک مانگتے ہوئے پایا تھا، پھر اسے سینے سے لگا کر اپنے محل نما گھر لے آئے تھے۔ شیخ کی اپنی کوئی اولاد نہیں تھی، اس لیے ان کی ساری محبت کا محور یہی حارث بن گیا تھا۔ حارث نے حرم پاک کے سایہ عاطفت نے پرورش پائی تھی۔ قدرت نے اسے ایسی سحر انگیز آواز عطا کی تھی کہ جب وہ تہجد کے وقت حرم کے کسی گوشے میں بیٹھ کر تلاوت کرتا تو سننے والوں کے دل لرز جاتے اور پتھر جیسے سخت انسان بھی موم ہو جاتے۔ شیخ عبداللہ کے لیے حارث صرف ایک منہ بولا بیٹا نہیں بلکہ ان کی آنکھوں کا نور تھا۔ وہ اپنے وسیع و عریض کاروباری سلطنت، ہیروں کی دکانوں اور جائیداد کا وارث اسی یتیم کو بنانا چاہتے تھے، کیونکہ انہیں حارث کی شرافت اور دیانت داری پر اتنا ہی یقین تھا جتنا اپنی سانسوں پر۔ مگر شیخ کی یہی اندھی محبت ان کے سگے بھتیجے ناصر کے سینے میں حسد کی ایسی آگ بھڑکا رہی تھی جو سب کچھ راکھ کرنے پر تلی ہوئی تھی۔ ناصر جس کی رگوں میں خون کے جگہ لالچ اور ہوس دوڑتی تھی، وہ شیخ عبداللہ کا اکلوٹا قانونی وارث بننے کے خواب دیکھ رہا تھا اور حارث کا وجود اسے اپنی آنکھ میں چبھے کانٹے کی طرح کھٹکتا تھا۔ وہ موقع ملتے ہی تیغ کے ذہن کو مسموم کرنے کی کوشش کرتا اور بڑی عیاری سے زہر اگلتا۔ چچا جان، سانپ کا بچہ کبھی دوست نہیں بن سکتا۔ آپ اس سڑک چھاپ لڑکے کو جتنا بھی سر پر چڑھا لیں، اس کی رگ میں وہ عالی نسب خون نہیں جو ہم خاندانی لوگوں میں ہوتا ہے۔ یہ حارث ایک دن آپ کو ایسا ڈسے گا کہ آپ پانی بھی نہیں مانگ پائیں گے۔ یہ سب عبادت اور شرافت کا ڈھونگ محض آپ کی دولت ہڑپ کرنے کے لیے ہے۔
मगर शेख अब्दुल्ला हमेशा नासिर की बात को सख्ती से रद्द कर देते और कहते, खामोश रहो नासिर, शराफत हसब नसब से नहीं तरबियत से आती है। हारिस मेरा बेटा है और मुझे इस पर खुद से ज़्यादा एतबार है। इसे दौलत की हवस नहीं, इसकी रूह तो मदीना की गलियों में बसती है। वो मेरी खिदमत के लिए अपनी जवानी घुला रहा है। हारिस इन साजिशों से बेखबर अपने बाबा जान की खिदमत को अपनी निजात का ज़रिया समझता था। वो रातों को जाकर शेख की टांगें दबाता और दिन में इनका कारोबार संभालता, मगर वो नादान नहीं जानता था कि तकदीर उसके सब्र का कितना भयानक इम्तिहान लेने वाली है। एक ऐसा तूफ़ान जो इसकी वफादारी की बुनियादें हिलाकर रख देगा। फिर वो मनहूस घड़ी आन पहुंची जिसने हारिस की तकदीर को हमेशा के लिए स्याह कर दिया। दोपहर का वक्त था जब शेख अब्दुल्ला ने हारिस को अपने खुफिया कमरे में तलब किया और इंतहाई राजदाराना अंदाज में दरवाज़ा मुकफ़ल कर दिया। शेख ने कांपते हाथों से तिजोरी खोली और इसमें से एक भारी भरकम चिरमी थैली निकाली जिसके अंदर करोड़ों रियाल मालियत के नायाब हीरे और जवाहरात मौजूद थे। उन पत्थरों की चमक आंखों को खैरा कर रही थी। शेख ने वो कीमती थैली हारिस के हवाले की और उनकी आवाज़ में एक अजीब सी लर्जिश थी। बेटा हारिस, ये मेरे पास अल्लाह की अमानत है। मदीना से दूर एक वैरान गांव में मेरा एक पुराना दोस्त एक अजीम शान मस्जिद और मदरसा तमीर करवा रहा है। ये रकम इतनी बड़ी और एहसास है कि मैं इसे किसी बैंक आम आदमी के ज़रिए नहीं भेज सकता। मुझे पूरी दुनिया में सिर्फ तुम्हारे हाथ पर भरोसा है। जाओ और ये अमानत मेरे दोस्त तक पहुंचाकर फ़ौरन वापस लौट आओ। ख़बरदार रास्ते में कहीं रुकना नहीं और किसी ज़ी रूह को इस मिशन की भनक ना पड़े। हारिस ने वो अमानत अपनी जान से अजीज़ समझकर थाम ली और पुरअज़्म लहजे में कहा, बाबा जान, आप इत्मीनान रखें, ये अमानत मेरी लाश पर से गुज़र कर ही कोई छीन सकता है। मगर बदकिस्मती से वो दोनों इस बात से बेखबर थे कि कमरे के दरवाजे की झुर्री से वो दो लालची आंखें ये सब देख रही हैं। नासिर बाहर खड़ा ये सब सुन रहा था और उसके चेहरे पर एक मकरू और शैतानी मुस्कुराहट उभर आई थी। इसे वो सुनहरी मौका मिल गया था जिसके लिए वह बरसों से जाल बना रहा था। हारिस को वो कीमती अमानत थमाते ही शेख अब्दुल्ला के दिल पर एक अनजाना बोझ आन गिरा था, जैसे कुदरत इन्हें आने वाले तूफ़ान का पेशगी इशारा दे रही हो। हारिस नजरें झुकाए वो भारी मखमल की थैली सीने से लगाए उल्टे कदमों कमरे से निकला और दुआओं के साए में अपने उस सफ़र पर रवाना हो गया जो उसकी ज़िंदगी का सबसे कठिन मोड़ साबित होने वाला था। मगर इसके निकलने की देर थी कि नासिर, जो सांप की तरह मौका की ताक में बैठा था, फ़ौरन शेख के कमरे में दाखिल हुआ और अपने चेहरे पर मसनूई घबराहट तारीख करते हुए बोला, चाचा जान, ये आपने क्या गज़ब कर दिया। मैंने अभी अपनी आंखों से हारिस को देखा। वो गांव जाने वाली बस के अड्डे की तरफ नहीं बल्कि जद्दा जाने वाली प्राइवेट टैक्सी में बैठा है। उसकी चाल ढाल में एक अजीब सी उजलत थी। मेरे मना करने के बावजूद आपने इतनी बड़ी दौलत उसके हवाले कर दी, जिसकी जेब में कल तक फूटी कोड़ी नहीं थी। मुझे तो दाल में कुछ काला नहीं बल्कि पूरी दाल ही काली लग रही है। शेख अब्दुल्ला ने नासिर को सख्त नज़रों से घूरा और झिड़क दिया। उनका दिल नासिर की बातों को तस्लीम करने से इनकारी था, मगर नासिर के लहजे का यकीन और हारिस की अचानक रवानगी ने उनके जहन के किसी गोशे में शक का एक मुहीन सब बीज बो दिया था और बार बार खुद को तसल्ली दे रहे थे कि हारिस उनका बेटा है, वो ऐसा नहीं कर सकता। मगर नासिर मुसलसल उनके सर पर खड़ा होकर शैतानी वसवसे फूंकता रहा कि दौलत ईमान को डगमगा देती है और वो लड़का तो फिर भी एक यतीम है जिसका कोई अता पता नहीं। शेख ने नासिर को खामोश तो करवा दिया, लेकिन उनकी पेशानी पर फिक्र की लकीरें गहरी हो चुकी थीं और दिल में एक नामालूम खौफ ने डेरे डाल लिए थे। दिन हफ्तों में बदल गए मगर हारिस की कोई खबर ना आई, ना ही उस गांव से वापसी का कोई पैगाम। शेख अब्दुल्ला की बेचैनी अब वहशत में बदलती जा रही थी। वो हर आहट पर दरवाजे की तरफ देखते कि शायद उनका हारिस आ गया हो। फिर ठीक 7वें दिन वो क़यामत टूट पड़ी जिसका नासिर को इंतज़ार था। शेख के उस पुराने दोस्त का कासिद हाँफता हुआ हवेली पहुंचा।
اور اس نے جو خبر سنے اس نے شیخ عبداللہ کے پیروں تلے سے زمین کھینچ لی۔ شیخ محترم، وہاں تو کوئی حارث پہنچا ہی نہیں اور نہ ہی مسجد کی تعمیر کے لیے کوئی رقم ملی ہے۔ ہم تو کب کے انتظار کر رہے تھے۔ یہ سنت ہے کہ شیخ عبداللہ کے وجود میں جیسے جان ہی نہ رہی۔ وہ لڑکھڑا کر صوفے پر گر گئے، ان کا چہرہ زرد پڑ گیا۔ یہ صدمہ دولت کے لٹنے کا نہیں تھا بلکہ اس اعتماد کے ریزہ ریزہ ہونے کا تھا جو انہوں نے اس یتیم لڑکے پر کیا تھا۔ ناصر نے فوراً موقع سنبھالا اور مگر مچ کے آنسو بہاتے ہوئے چیخا، دیکھا چچا جان، میں نے کہا تھا نا کہ یہ سڑک چاپ دھوکے باز ہے، اس کی رگوں میں گندا خون ہے، وہ لے اڑا۔ آپ کی ساری عزت اور دولت اب وہ کہیں عیش کر رہا ہوگا اور ہم یہاں منہ چھپانے کے قابل نہیں رہے۔ ناصر نے اسی وقت شیخ کی نیم مردہ حالت کا فائدہ اٹھاتے ہوئے پولیس اسٹیشن میں حارث کے خلاف چوری اور خیانت کی FIR درج کروا دی۔ پورے مدینہ میں حارث کی تلاش شروع ہو گئی اور شیخ عبداللہ جو کل تک اس شہر کے معزز ترین تاجر تھے، شرمندگی اور صدمے سے بستر سے جا لگے۔ انہوں نے لوگوں سے ملنا جلنا چھوڑ دیا کیونکہ ہر کوئی انہیں تانے دے رہا تھا کہ نیکی کا زمانہ نہیں رہا۔ ادھر ناصر اب گھر کا مختار کل بن چکا تھا اور اس کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا کہ اس کے راستے کا سب سے بڑا کانٹا ہمیشہ کے لیے نکل چکا ہے۔ وقت اپنی رفتار سے گزرتا رہا اور اس ثانیے کو پورے 5 سال بیت گئے۔ ان 5 سالوں میں شیخ عبداللہ بوڑھے اور ہڈیوں کا ڈھانچہ بن چکے تھے۔ ان کی بینائی بھی رونے کی وجہ سے کمزور ہو گئی تھی، مگر ان کی دھندلی آنکھوں میں اب بھی ایک ہی سوال تھا کہ حارث تم نے ایسا کیوں کیا؟ حارث کا کہیں سراغ نہ ملا۔ لوگ اسے بھول چکے تھے اور اسے مردہ تصور کر لیا گیا تھا۔ پھر اچانک ایک دن پولیس ہیڈ کوارٹر سے ایک فون کال نے مردہ کہانی میں جان ڈال دی۔ اطلاع ملی کہ حارث کو ملک کی سرحد کے قریب ایک انتہائی ویران اور دور دراز علاقے سے گرفتار کر لیا گیا ہے، جہاں وہ بیس بدل کر مزدوری کر رہا تھا۔ ناصر نے یہ سنتے ہی شیخ کو بھڑکا دیا، چچا جان وہ وہاں چھپ کر عیاشی کر رہا ہوگا اور اب جب پیسہ ختم ہوگا تو مزدوری کا ڈرامہ رچا رہا ہے۔ شکر ہے وہ پکڑا گیا، اب اسے ایسی سزا ملنی چاہیے کہ اس کی نسلیں یاد رکھیں۔ حارث کی گرفتاری کی خبر جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی، لیکن حیرت کی بات یہ تھی کہ وہ کسی محل سے نہیں بلکہ جھونپڑی سے پکڑا گیا تھا اور اس کے پاس سے 1 روپیہ بھی برآمد نہیں ہوا تھا۔ مگر ناصر اور پولیس کا ماننا تھا کہ اس نے وہ ساری دولت کہیں زمین میں دبا دی ہے یا بیرون ملک منتقل کر دی ہے۔ حارث کو بھاری بیڑیوں میں جکڑ کر واپس مدینہ لایا جا رہا تھا تاکہ اسے اس کے محسن کے سامنے پیش کیا جا سکے۔ وہ منظر انتہائی دل خراش تھا جب 5 سال بعد حارث کو زنجیروں میں جکڑ کر شیخ عبداللہ کے سامنے لایا گیا۔ حارث کی حالت دیکھ کر پتھر دل انصاف بھی رو پڑتا۔ اس کے کپڑے تار تار تھے، جسم کمزور ہو کر کانٹا ہو چکا تھا، جلد دھوپ کی تمازت سے جلس کر سیاہ پڑ گئی تھی، لیکن اس کی گہری آنکھوں میں اب بھی وہی پرانی معصومیت اور ایک عجیب سا سکون تھا جو کسی مجرم کی آنکھوں میں نہیں ہوتا۔ شیخ عبداللہ نے کانپتے ہاتھوں سے اس کا چہرہ دیکھا تو ان کا دل خون کے آنسو رہا۔ محبت اور نفرت کے ملے جلے جذبات کے ساتھ انہوں نے چیخ کر پوچھا، کیوں حارث؟ آخر کیوں کیا کمی رہ گئی تھی میری محبت میں؟ میں نے تجھے بیٹا بنا کر پالا اور تو نے میری پیٹھ میں خنجر گھونپ دیا۔ کہاں ہے وہ امانت؟ کیوں چور بن گئے تم؟ کمرے میں سناٹا چھا گیا۔ سب کو امید تھی کہ حارث کوئی بہانہ بنائے گا یا معافی مانگے گا، مگر حارث نے نظریں جھکا لیں اور اپنے خشک ہونٹوں کو سی لیا۔ اس نے اپنے دفاع میں ایک لفظ بھی نہ بولا۔ اس کی یہ پر اصرار خاموشی شیخ کے لیے مزید اذیت کا باعث بنی اور انہیں یقین ہو گیا کہ وہ واقعی مجرم ہے۔ ناصر غصے سے آگے بڑھا اور پوری طاقت سے حارث کے منہ پر ایک زوردار تماچا رسید کرتے ہوئے داڑا، بول کمینے، بولتا کیوں نہیں؟ کہاں دفن کی ہے وہ دولت؟ حارث کے منہ سے خون کی لکیر بہہ نکلی، مگر اس نے پھر بھی زبان نہ کھولی۔ اس کی خاموشی چیخ چیخ کر کہہ رہی تھی کہ اس کے سینے میں کوئی ایسا راز دفن ہے جو وہ دنیا کو بتانے کے بجائے قبر میں لے جانا پسند کرے گا۔ عدالت کا کمرہ کھچا کھچ بھرا ہوا تھا اور فضا میں ایسا حبس تھا جیسے وہاں موجود ہر شخص کے ساتھ رکی ہوئی ہو۔ کٹہرے میں کھڑے حارث پر تمام ثبوت اور گواہوں کی بچھاڑ ہو چکی تھی۔
سرکاری وکیل نے انتہائی جارحانہ انداز میں جج کے سامنے فائل پٹکتے ہوئے چیخ کر کہا، عزت مآب، یہ شخص نہ صرف ایک چور ہے بلکہ ایک انتہائی شاطر اور ڈھیٹ مجرم بھی ہے۔ اس نے ایک مقدس مقصد یعنی مسجد کی تعمیر کے فنڈز چرائے اور پھر 5 سال تک مفرور رہا۔ اس کے پاس سے ایک کوڑی برآمد نہیں ہوئی، جس کا صاف مطلب ہے کہ اس نے وہ ساری دولت عیاشی میں اڑا دی یا پھر کہیں ایسی جگہ چھپا دی ہے جہاں تک ہماری رسائی ممکن نہیں۔ یہ فساد فی الارض کا مجرم ہے جسے زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں۔ جج نے اینک کے شیشوں کے پیچھے سے حارث کی خاموش اور جھکی ہوئی گردن کو دیکھا اور پھر فیصلہ سناتے ہوئے اپنی بھاری آواز میں کہا، ملزم حارث، تم نے عدالت میں اپنی صفائی میں ایک لفظ نہ کہہ کے اپنے جرم کا خاموش اعتراف کیا ہے۔ چونکہ تم نے ایک فلاحی امانت میں خیانت کی ہے اور معاشرے میں اعتماد کا قتل کیا ہے، اس لیے عدالت تمہیں عبرتناک سزائے موت سناتی ہے تاکہ آئندہ کوئی بھی شخص کسی کی امانت میں خیانت کرنے کا سوچ بھی نہ سکے۔ کل فجر کے وقت تمہیں تختہ دار پر لٹکایا جائے گا۔ فیصلہ سنتے ہی پورے کورٹ میں چہموگیاں شروع ہو گئیں۔ لوگوں کی نفرت بھری نگاہیں حارث کا پیچھا کر رہی تھیں، مگر وہ پتھر کا بت بنا رہا۔ اس کے چہرے پر نہ خوف تھا نہ پچھتاوا، بس ایک گہرا سناٹا تھا، جیسے اس نے اپنا مقدمہ کسی ایسی عدالت میں پیش کر دیا ہو جہاں سے انصاف ملنا یقینی تھا۔ سزائے موت کی رات جیل کی اسی تاریک کوٹڑی میں آہینی سلاخوں کے پیچھے ناصر کی آمد ہوئی۔ اس کے چہرے پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ اور آنکھوں میں نفرت کی چمک تھی۔ اس نے سلاخوں کو مضبوطی سے پکڑتے ہوئے حارث کو طنزیہ انداز میں دیکھا اور زہر خند لہجے میں بولا، میں نے تجھے کہا تھا نا حارث کہ تیری اوقات نہیں ہے شیخ عبداللہ کے دل اور گھر میں رہنے کی۔ آج دیکھ لے تو کہاں ہے اور میں کہاں ہوں۔ میں نے چچا جان کے دل سے تیری محبت کو خرچ کر پھینک دیا ہے ہمیشہ کے لیے، اور اب میں ہی ان کا وارث ہوں۔ تیرے مرنے کے بعد وہ سب کچھ میرا ہوگا۔ ناصر تھوڑا سا آگے جھکا اور اپنی آواز دھیمی کرتے ہوئے لالچ بھرے انداز میں سرگوشی کی، دیکھ، مرنے سے پہلے اگر تو مجھے بتا دے کہ وہ ہیرے کہاں چھپائے ہیں تو میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں تیری جان بخشی کی اپیل کروا دوں گا۔ کیوں اپنی جان گنوا رہا ہے بے وقوف؟ دولت بتا دے اور زندگی لے لے۔ حارث نے جو اب تک زمین کو گھور رہا تھا پہلی بار سر اٹھایا اور اس کی آنکھوں میں ایسی جلالت تھی کہ ناصر ایک لمحے کے لیے سہم گیا۔ حارث کے خشک ہونٹ ہلے اور اس نے ایک ایسا جملہ کہا جو ناصر کے وجود پر بجلی بن کر گرا، ناصر، عزت اور ذلت، زندگی اور موت تیرے ہاتھ میں نہیں، میرا فیصلہ میرا اللہ کرے گا۔ جاؤ اور جا کر اپنی جیت کا جشن مناؤ، میرا رب میرے ساتھ ہے۔ یہ کہہ کر حارث نے دوبارہ آنکھیں بند کر لیں۔ ناصر غصے سے پیر پٹکتا ہوا وہاں سے چلا گیا، کیونکہ اسے ہیرو کا پتہ نہیں مل سکا تھا۔ رات کا پچھلا پہر تھا، موت کا وقت قریب آ رہا تھا۔ جیلر حارث کے پاس آیا اور اس بار جیلر کی آنکھوں میں بھی اس نوجوان کے لیے ایک عجیب سی ہمدردی تھی، کیونکہ اس نے آج تک ایسا پرسکون قیدی نہیں دیکھا تھا جو اپنی موت کے رات بھی سکون سے اللہ کے ذکر میں مشغول ہو۔ اس نے حارث کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے نرمی سے پوچھا، حارث، کچھ ہی گھنٹوں بعد تمہاری زندگی کا سورج غروب ہو جائے گا۔ قانون کے مطابق تم اپنی آخری خواہش ظاہر کر سکتے ہو۔ اگر کچھ کھانے کو دل ہے یا کسی سے ملنا چاہتے ہو تو بتا دو۔ حارث نے تسبیح روک دی۔ اس نے خالی نظروں سے جیلر کو دیکھا اور مدھم لیکن پر اثر آواز میں کہا، میری کوئی دنیاوی خواہش نہیں ہے، بس ایک تمنا ہے جو سینے میں دبائے بیٹھا ہوں۔ میں مرنے سے پہلے مسجد نبوی میں فجر کی اذان دینا چاہتا ہوں۔ میں اپنے رب کے حضور پیش ہونے سے پہلے اس کے محبوب کے در پر آخری حاضری دینا چاہتا ہوں۔ جیلر حیران رہ گیا۔ اس نے ایک چور اور غدار سے ایسی خواہش کی توقع نہیں کی تھی، مگر چونکہ یہ ایک مرنے والے کی آخری پکار تھی اور حارث حافظ قرآن اور خوش الحان بھی تھا، اس لیے جیلر نے فوراً حکام بالا سے رابطہ کیا۔ معاملہ اتنا عجیب تھا کہ بات شیخ عبداللہ تک پہنچ گئی۔ شیخ نے جب یہ سنا تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ انہوں نے بھرائی ہوئی آواز میں اجازت دیتے ہوئے کہا، اسے جانے دو، شاید موت کے وقت سے اس کا ضمیر جاگ گیا ہو اور وہ توبہ کرنا چاہتا ہو۔ اسے میرے نبی کے گھر جانے سے مت روکو۔
فجر سے کچھ دیر پہلے کا وقت تھا۔ جیل کی کوٹڑی کا دروازہ اور بیڑیوں کی جھنکار کے ساتھ حارث باہر نکلا۔ اس نے تازہ وضو کیا تھا، جس کی وجہ سے اس کے مرجھائے ہوئے چہرے پر ایک روحانی نور تھا۔ پانی کے قطرے اس کی داڑھی سے ٹپک رہے تھے اور وہ بالکل پرسکون تھا، جیسے سولی پر نہیں بلکہ کسی دعوت پر جا رہا ہو۔ پولیس کے درجنوں سپاہیوں نے اسے اپنے حصار میں لے رکھا تھا۔ اس کے ہاتھوں کی ہتھکڑیاں کھول دی گئی تھیں تاکہ وہ وضو اور اذان دے سکے، مگر پیروں میں بھاری بیڑیاں اب بھی موجود تھیں جو اسے بھاگنے سے روکنے کے لیے کافی تھیں۔ جیلر نے اسے بختر بند گاڑی میں بیٹھنے کا اشارہ کیا اور کہا، حارث یاد رکھنا یہ تمہارا آخری سفر ہے، کوئی چالاکی کرنے کی کوشش مت کرنا ورنہ وہیں گولی مار دی جائے گی۔ حارث نے مسکرا کر آسمان کی طرف دیکھا اور گاڑی میں بیٹھ گیا۔ گاڑی کے سائرن بجنے لگے اور قافلہ مسجد نبوی کی طرف روانہ ہو گیا۔ حارث کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا، موت کے خوف سے نہیں بلکہ اس شوق سے کہ وہ آخری بار اس مقدس مقام کو دیکھنے جا رہا ہے جہاں اس نے اپنا بچپن گزارا تھا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ یہ آذان صرف نماز کے لیے بلاوا نہیں ہوگی بلکہ ایک ایسے طوفان کا پیش خیمہ ثابت ہوگی جو حق اور باطل کے درمیان فیصلہ کر دے گا۔ اس کے ہونٹ پر مسلسل درود و سلام کا ورد جاری تھا اور گاڑی تیزی سے حرم پاک کے میناروں کی طرف بڑھ رہی تھی۔ مسجد نبوی کا بلند و بالا اور نور میں نہائے ہوئے مینار فضا میں اللہ کی کبریائی کی گواہی دے رہے تھے۔ تہجد اور فجر کے درمیان وقت کی خنقی اور سکون میں ایک عجیب سی ہلچل پیدا ہو گئی تھی۔ آج حرم کا ماحول معمول سے ہٹ کر تھا۔ باب جبرائیل کے قریب پولیس کی بھاری نفری نے ایک حصار بنا رکھا تھا اور ہزاروں نمازیوں کی نگاہیں تجسس سے اس حصار پر جمی ہوئی تھیں۔ سب کو خبر ہو چکی تھی کہ آج ایک ایسا بدقسمت مجرم اپنی آخری خواہش پوری کرنے آ رہا ہے جس نے مسجد کے نام پر اپنے محسن کو لوٹا تھا۔ بختر بند گاڑی کے رکتے فضا سو گوار ہو گئی۔ حارث کو باہر نکالا گیا۔ اس کے ہاتھوں کی ہتھکڑیوں تو کھول دی گئی تھیں تاکہ وہ آذان دے سکے، مگر پیروں میں پڑی موٹی بیڑیاں اب بھی فرش پر رگڑ کھا کر ایک دل خراش شور پیدا کر رہی تھی۔ وہ آہستہ آہستہ لڑکھڑاتے قدموں کے ساتھ مائک کی طرف بڑھ رہا تھا۔ اس کا جسم بخار اور کمزوری سے کانپ رہا تھا، مگر چہرے پر ایک ایسا نورانی اطمینان تھا جو وہاں موجود ہر شخص کو حیرت میں ڈال رہا تھا۔ ناصر جو شیخ عبداللہ کا ہاتھ تھامے صف اول کے قریب کھڑا تھا، اس نے حارث کو دیکھتے ہی نفرت سے منہ ٹیڑھا کیا اور شیخ کے کان میں زہر اگلا۔ دیکھیے چچا جان، کیسی اداکاری کر رہا ہے یہ شخص۔ موت سامنے کھڑی ہے تو اللہ یاد آ گیا، مگر اب بہت دیر ہو چکی ہے۔ آج اس کی یہ ڈرامے بازی اسے نہیں بچا سکے گی۔ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ ایک چور کس منہ سے اذان دے گا۔ شیخ عبداللہ کی نظریں حارث کے جھکے ہوئے سر اور بیڑیوں پر جمی تھیں۔ ان کے دل میں ایک شدید ٹیس اٹھی۔ وہی حارث جسے وہ شہزادہ بنا کر رکھتے تھے آج قیدیوں کے لباس میں ان کے سامنے تھا۔ ان کا دل چاہ کے آگے بڑھ کر پوچھیں کہ بیٹا یہ نوبت کیوں آئی، مگر ناصر کی باتیں اور چوری کا داغ ان کے قدموں کی زنجیر بن گیا تھا۔ حارث مائک کے سامنے پہنچ کر رک گیا۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے مائک کو تھاما اور اپنی نمناک آنکھیں اٹھا کر سامنے دیکھا تو اسے سبز گنبد نظر آیا۔ اس کی آنکھوں سے آنسوؤں کا سیلاب رواں ہو گیا۔ اس نے کانوں پر ہاتھ رکھے اور دنیا و مافیا سے بے خبر ہو کر اپنی پوری طاقت اور روح کی گہرائی سے صدائے تکبیر بلند کی، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اس کی آواز میں ایسا درد، ایسی رقت اور ایسا سوز تھا کہ جیسے آسمان سے بجلی گر پڑی ہو۔ پہلی لفظ نے مجمع پر سحر طاری کر دیا۔ یہ کسی عام مؤذن کی آواز نہیں تھی بلکہ ایک ایسے ٹوٹے ہوئے دل کی پکار تھی جو اپنے رب سے فریاد کر رہا تھا۔ مسجد کے صحن میں موجود ہزاروں لوگ جو اسے نفرت سے دیکھنے آئے تھے، ان کے دل دہل گئے اور آنکھیں بے اختیار چھلک پڑی۔ خود شیخ عبداللہ کا ضبط ٹوٹ گیا۔
یہ وہی آواز تھی جو 5 سال پہلے ان کے گھر میں گونجا کرتی تھی۔ وہ تڑپ اٹھے اور ان کے منہ سے بے اختیار نکلا، نہیں، یہ کسی چور کی آواز نہیں ہو سکتی، اتنا درد صرف سچائی میں ہوتا ہے، میرا حارث جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ ناصر نے شیخ کو بے چین دیکھا تو وہ گھبرا گیا، وہ بے چینی سے پہلو بدلنے لگا، اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ لوگ جذباتی کیوں ہو رہے ہیں۔ وہ تو حارث کو ذلیل ہوتا دیکھنے آیا تھا، مگر یہاں تو بازی پلٹتی محسوس ہو رہی تھی، اذان جاری تھی اور ہر سانس کے ساتھ حارث کی آواز کا درد بڑھتا جا رہا تھا۔ فضا میں ایک عجیب سا روحانی ارتعاش تھا، جیسے فرشتے بھی اس اذان کو سننے کے لیے اتر آئے ہوں۔ پھر جیسے ہی حالت اشہد ان محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں، تک پہنچا، مجمع میں ایک عجیب و غریب واقعہ پیش آیا۔ ہجوم کے پچھلے حصے سے چند غیر ملکی اور دیہاتی حلیے والے لوگ جو شاید زیارت کے لیے آئے ہوئے تھے اور اب تک خاموش بیٹھے تھے، اس آواز کو سنتے ہی پاگلوں کی طرح اچھل پڑے۔ ان کے چہروں پر دیوانگی اور پہچان کا ایسا رنگ تھا جیسے انہوں نے کوئی کھوئی ہوئی چیز پالی ہو۔ وہ لوگ بغیر کسی کی پرواہ کیے حارث حارث پکارتے ہوئے پولیس کے حصار کی طرف بھاگے۔ پولیس والوں نے انہیں روکنے کی کوشش کی، بندوقیں تان لی، مگر وہ لوگ کسی ہوش میں نہیں تھے۔ وہ دھکم پیل کرتے ہوئے، روتے ہوئے اور چیختے ہوئے مائی کی طرف بڑھ رہے تھے۔ ان کی آنکھوں میں عقیدت کے دریا بہہ رہے تھے۔ وہاں موجود نمازی اور خود ناصر اس اچانک افتاد پر ہکا بکا رہ گئے کہ یہ کون لوگ ہیں اور اس مجرم کی طرف کیوں بھاگ رہے ہیں۔ اذان کے آخری کلمات ادا کرتے ہی حارث نڈھال ہو کر گرنے ہی والا تھا کہ وہ دیہاتی لوگ پولیس کا سخت حصار توڑ کر اس تک پہنچ گئے۔ اس سے پہلے کہ پولیس کوئی ایکشن لیتی، وہ سب کے سب حارث کے قدموں میں گر پڑے اور اس کی بیڑیوں والے پیروں کو چوم رہے تھے۔ ان کے آنسو حارث کے قدم دھو رہے تھے۔ پورا مجمع ساتھ رو کے یہ حیرت انگیز منظر دیکھ رہا تھا۔ ان دیہاتیوں میں سے ایک سفید ریش بزرگ، جن کا لباس گرد آلود تھا اور چہرہ پر نور، وہ کھڑے ہوئے روتے ہوئے، انہوں نے شیخ عبداللہ اور پولیس چیف کی طرف ہاتھ اٹھا کر اپنی لرزتی ہوئی آواز میں چیخ کر کہا، خدا کے لیے رک جاؤ، تم لوگ یہ کیا ظلم کرنے جا رہے ہو؟ تم کسے سولی چڑھانے لگے تھے؟ ارے نادانو، یہ نوجوان چور نہیں ہے، یہ مجرم نہیں ہے، یہ تو فرشتہ ہے، فرشتہ، یہ ہمارا محسن ہے۔ ہم تو پچھلے 5 سالوں سے صحراؤں کے خاک چھان رہے ہیں کہ اس امانت دار کو ڈھونڈ سکیں۔ آج میرے رب نے ہماری سن لی۔ بزرگ کی بات سن کر شیخ عبداللہ کے جسم میں سنسنی دوڑ گئی۔ وہ لرزتے قدموں سے آگے بڑھے اور بزرگ کا کاندھا پکڑ کر پوچھا، تم کون ہو اور میرے حارث کو کیسے جانتے ہو؟ کیا امانت، کیسا محسن؟ بزرگ نے سسکیاں لیتے ہوئے جو داستان سنائی، اس نے وہاں موجود ہر شخص کے رونگٹے کھڑے کر دیے۔ شیخ صاحب، 5 سال پہلے کی بات ہے، ہم غریب دیہاتی اپنے قبیلے کے 50 لوگوں کے ساتھ، جن میں ہماری عورتیں اور معصوم بچے بھی شامل تھے، حج کے لیے جا رہے تھے کہ راستے میں ایک بہت بڑے ڈاکوؤں کے گروہ نے ہمیں گھیر لیا۔ وہ ظالم ہمیں مارنے ہی والے تھے۔ ہماری گردنوں پر تلواریں رکھی جا چکی تھیں کہ اچانک یہ نوجوان وہاں فرشتہ بن کر پہنچا۔ اس کے سینے سے ایک مخمل کی تھیلی لگی ہوئی تھی۔ اس نے جب معصوم بچوں کو روتے دیکھا تو اس نے ایک لمحہ ضائع کیے بغیر وہ تھیلی ان ڈاکوؤں کے سامنے پھینک دی اور ہاتھ جوڑ کر کہا کہ یہ لے لو، اس میں کروڑوں کے ہیرے ہیں، مگر ان غریبوں کو چھوڑ دو۔ یہ سنتے ہی ناصر کے چہرے کا رنگ فک ہو گیا، اس کے پیروں تلے سے زمین سرک گئی، جبکہ شیخ عبداللہ کی آنکھیں حیرت اور صدمے سے پھٹ گئیں۔ بزرگ نے بات جاری رکھتے ہوئے کہا، ڈاکو نے ہیرے لے لیے مگر ان کا سردار نہیں مانا۔ اس نے شرط رکھی کہ ہیرے تو ہم لے لیں گے، لیکن اگر ان 50 لوگوں کی جان بچانی ہے تو اس نوجوان کو ہمارے ساتھ بطور غلام جانا ہوگا۔ ہم نے اس نوجوان کے پیر پکڑ لیے کہ مت کرو ایسا، تمہارا مالک تم سے حساب مانگے گا، تمہاری زندگی برباد ہو جائے گی۔ مگر اس خدا کے بندے نے مسکرا کر ایک ہی بات کہی تھی کہ میرے مالک اللہ کی امانت سے زیادہ قیمتی ان 50 انسانی جانوں کی حرمت ہے۔ میرا دنیاوی مالک مجھے چور سمجھے تو سمجھے، میرا اللہ جانتا ہے
کہ میں نے سودا مہنگا نہیں کیا، اس نے خود کو زنجیروں میں جکڑوا لیا اور ہمیں آزاد کروا دیا۔ یہ 5 سال ان ظالموں کی قید میں رہا۔ ہم آج تک اس کی تلاش میں تھے تاکہ بتا سکے کہ یہ چور نہیں، یہ تو دور حاضر کا حاتم ہے۔ مسجد نبوی کے صحن میں اس سفید ریش بزرگ کی لرزتی ہوئی آواز میں سنائی گئی۔ داستان نے وہاں موجود ہر ذی روح کو پتھر کا کر دیا تھا۔ فضا میں ایک ایسا مہیب سناٹا چھا گیا تھا کہ سوئی گرنے کی آواز بھی سنائی دیتی۔ ہر آنکھ اشک بار تھی اور ہر نظر حارث کے جھکے ہوئے پرنور چہرے پر جمی تھی، جو اب کسی مجرم کا نہیں بلکہ کسی ولی کا چہرہ لگ رہا تھا۔ شیخ عبداللہ، جو کچھ لمحے پہلے تک غصے اور نفرت کی آگ میں جل رہے تھے، ان کا وجود اب سوکھے پتے کی طرح کانپ رہا تھا۔ انہیں لگا جیسے کسی نے ان کے سینے پر کوئی ہمالیہ رکھ دیا ہو۔ ان کے کان میں بزرگ کے الفاظ ہتھوڑوں کی طرح برس رہے تھے۔ یہ چور نہیں، یہ محسن ہے، اس نے ہماری جانوں کے بدلے اپنی آزادی بیچ دی۔ شیخ عبداللہ کے حلق میں کانٹے چبھنے لگے۔ انہوں نے پھٹی ہوئی آنکھوں سے کبھی اس بزرگ کو دیکھا اور کبھی اپنے بھتیجے ناصر کو، جس کے چہرے کا رنگ اب ہلدی کی طرح زرد ہو چکا تھا اور پیشانی پر پسینے کے قطرے نمودار ہو گئے تھے۔ ناصر نے جب دیکھا کہ بازی ہاتھ سے نکل رہی ہے اور اس کی 5 سالہ محنت اور سازش کا محل ریت کی دیوار کی طرح گرنے والا ہے، تو اس نے آخری ہتھ کنڈا استعمال کرنے کی کوشش کی۔ وہ چیختا ہوا آگے بڑھا اور بزرگ کی طرف انگلی اٹھا کر دھاڑا۔ جھوٹ، یہ سب جھوٹ، یہ سفید جھوٹ بول رہا ہے یہ بڈھا۔ چچا جان، آپ اس کی باتوں میں مت آئیں، یہ سب ڈرامہ ہے۔ یہ لوگ حارث کے خریدے ہوئے اداکار ہیں۔ اس مکار نے جیل میں بیٹھ کر یہ پلان بنایا ہے تاکہ ہماری ہمدردیاں حاصل کر سکے۔ سوچئے ذرا، بھلا کوئی انسان کروڑوں کے ہیرے دے کر خود غلامی قبول کرتا ہے؟ یہ ناممکن ہے۔ یہ سب ہمیں بیوقوف بنا رہے ہیں۔ پولیس والوں، گرفتار کرو ان سب کو، یہ مجرم کے سہولت کار ہیں۔ ناصر کی چیخ و پکار سن کر اس بزرگ کے پیچھے کھڑے دیگر دیہاتی، جن میں کچھ نوجوان بھی تھے، طیش میں آ گئے۔ ان میں سے ایک نوجوان نے آگے بڑھ کر اپنا کرتا پھاڑ دیا۔ اس کے سینے اور پیٹھ پر کوڑوں کے پرانے اور گہرے نشانات تھے، جو چیخ چیخ کر ظلم کی داستان سنا رہے تھے۔ نوجوان نے روتے ہوئے شیخ عبداللہ کی طرف رخ کیا اور تڑپ کر بولا، اے شیخ، اگر ہم جھوٹے ہیں تو یہ زخم بھی جھوٹے ہیں۔ اگر ہم اداکار ہیں تو ہماری ماؤں کی وہ دعائیں بھی جھوٹی ہیں جو پچھلے 5 سالوں سے اس نوجوان کے لیے نکل رہی ہیں۔ خدا کی قسم، اس نوجوان نے اپنی جوانی ہمیں بخش دی۔ اگر یہ نہ ہوتا تو ڈاکو ہمیں ذبح کر چکے ہوتے۔ تم اسے چور کہتے ہو؟ ارے نادان انسان، اس کے پیروں کی دھول بھی ہم سے زیادہ قیمتی ہے۔ تمہارا یہ بیٹا یوسف کی طرح بک گیا تاکہ ہم اپنے گھروں کو لوٹ سکیں، اور تم کہتے ہو یہ ڈرامہ ہے۔ اس نوجوان کی گرج در آواز اور زخموں کی گواہی نے ناصر کی زبان پر تالا لگا دیا۔ شیخ عبداللہ کو اب کسی اور ثبوت کی ضرورت نہیں تھی۔ سچائی سورج کی طرح روشن ہو چکی تھی۔ وہ لڑکھڑائے اور گرتے گرتے بچے۔ ان کے منہ سے ایک دل خراش چیخ نکلی، ہائے میں لٹ گیا، ہائے میری بدقسمتی، میں نے ہیرے کو پتھر سمجھ کر ٹھکرا دیا۔ شیخ عبداللہ دیوانوں کی طرح حارث کی طرف بھاگے۔ پولیس والے، جو خود بھی سکتے میں تھے، فوراً پیچھے ہٹ گئے۔ شیخ عبداللہ نے کانپتے ہاتھوں سے حارث کے کندھے تھام لیے اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے۔ ان کا رونا اتنا دردناک تھا کہ وہاں موجود سخت دل پولیس والوں کی آنکھیں بھی بھیگ گئیں۔ مجھے معاف کر دے میرے بیٹے، مجھے معاف کر دے۔ شیخ عبداللہ کی آواز ہچکیوں میں دب گئی۔ میں اندھا ہو گیا تھا حارث، میں بہرا ہو گیا تھا۔ میں نے تیری تربیت پر شک کیا، میں نے تیری وفاداری کو پیسوں کے ترازو میں تولا۔ کیسا بدنصیب باپ ہوں میں جو اپنے یوسف کو نہ پہچان سکا۔ میں نے تجھے جیل بھیج دیا، میں نے تجھے موت کے گھاٹ اتارنے کی تیاری کر لی۔ میں اس قابل ہی نہیں کہ تیرا باپ کہلا سکوں۔ میرے منہ پر تھوک دے حارث، مجھے جو سزا دینی ہے دے، مگر خدارا مجھے معاف کر دے، ورنہ میں قیامت کے دن اللہ کو کیا منہ دکھاؤں گا۔
शेख अब्दुल्ला हारिस के बेड़ियों में जकड़े पैरों की तरफ झुके ताकि उन्हें चूम सकें, मगर हारिस ने फ़ौरन झुककर उन्हें थाम लिया। हारिस जो अब तक खामोश खड़ा था और जिसकी आंखों से आंसुओं की लड़ी जारी थी, उसने शेख अब्दुल्ला के हाथों को बोसा दिया और इंतहाई नहीफ और लरसती हुई आवाज़ में बोला, बाबा जान, खुदा के लिए ऐसा मत करें। आप मेरे मोहसिन हैं, आप बाप हैं। औलाद के पैरों में बाप की पगड़ी नहीं होती। मैंने तो आपका नमक खाया है, मैं आपसे नाराज़ कैसे हो सकता हूँ? ये सब मेरी तकदीर थी, ये मेरे रब का लिखा हुआ था जिसे पूरा होना था। शेख अब्दुल्ला ने तड़प कर हारिस का चेहरा अपने हाथों में लिया और सवाल किया जो उनके और वहाँ मौजूद हर शख्स के दिल में कांटे की तरह चुभ रहा था। मगर तुम बोले क्यों नहीं? हारिस, तुमने 5 साल इतनी बड़ी तोहमत अपने सीने पर क्यों बर्दाश्त की? तुमने अदालत में क्यों नहीं बताया? तुमने मुझे क्यों नहीं बताया कि तुमने वो दौलत अयाशी में नहीं बल्कि जाने बचाने में लुटा दी? एक बार कह देते तो मैं यकीन कर लेता। तुमने खामोश रहकर इतनी बड़ी सज़ा क्यों कबूल की? क्यों मेरे बच्चे, आखिर क्यों? हारिस ने गहरी सांस ली। उसकी नज़रें नासिर पर पड़ीं जो अब भीड़ में छुपने की कोशिश कर रहा था। फिर उसने शेख की आंखों में देखते हुए वो तारीखी जुमला कहा जिसने वहाँ मौजूद हर शख्स के ईमान को ताज़ा कर दिया। बाबा जान, मैं क्या बताता? मेरे पास सबूत क्या था? मैं वहाँ अकेला था और वो 50 लोग जा चुके थे। अगर मैं अदालत में कहता कि मैंने करोड़ों के हीरे डाकुओं को दे दिए तो कौन यकीन करता? दुनिया सबूत मांगती है और मेरे पास सिर्फ मेरी जुबान थी। वकील कहते कि ये कहानी है, ये ड्रामा है। सब कहते कि दौलत खा गया है और अब नेकी का लिबादा उड़ रहा है। मुझे डर था कि अगर मैंने सच बोला और किसी ने यकीन ना किया तो आपकी नज़र में मैं चोर के साथ साथ झूठा भी बन जाऊंगा। मैं ये बर्दाश्त कर सकता था कि आप मुझे चोर समझें, मगर ये बर्दाश्त नहीं कर सकता था कि आप ये सोचें कि मैंने आपकी अमानत खा ली और अब अल्लाह का नाम लेकर झूठ बोल रहा हूँ। इसलिए मैंने सोचा कि अपनी सफाई बंदों को देने से बेहतर है कि अपना मामला अल्लाह के सपुर्द कर दूँ। मैंने अल्लाह से सौदा कर लिया था। बाबा जान, मैंने कहा, ऐ रब, मेरी इज्जत तेरे हाथ में है। अगर तू चाहे तो मुझे रुसवा कर दे और अगर तू चाहे तो मुझे सुरखरू कर दे। और देखें आज मेरे रब ने मुझे कैसे सुरखरू किया। उसने गवाही देने के लिए इन्हें भेजा जिन्हें मैं कभी दोबारा मिलने की उम्मीद भी नहीं रखता था। हारिस की ये बात सुनकर मजमा में अल्लाह अकबर की सदाएं गूंज उठीं। शेख अब्दुल्ला ने हारिस को सीने से लगा लिया और शिद्दत जज्बात से उसे भेंच लिया जैसे वो यकीन करना चाहते हों कि यह ख्वाब नहीं हकीकत है। हाँ मेरे बच्चे, तेरा सौदा खरा निकला। तू जीत गया और हम सब हार गए। तूने साबित कर दिया कि जिसका वकील अल्लाह हो उसे दुनिया की किसी अदालत की ज़रूरत नहीं होती। अभी ये जज्बाती मनाज़र जारी थे कि पुलिस चीफ, जो ख़ुद भी इस वाक़ये से शदीद मुतासिर था, आगे बढ़ा और सिपाहियों को हुक्म दिया, खोल दो इसकी बेड़ियाँ। ये शख्स कैदी नहीं, ये हमारा मेहमान है। सिपाहियों ने फ़ौरन हारिस के पैरों से वो भारी आहिनी बेड़ियाँ खोल दी जो उसकी मासूमियत को जकड़े हुए थीं। जैसे ही बेड़ियाँ फर्श पर गिरीं, उनकी आवाज़ किसी मौसीकी की तरह सुनाई दी। वहाँ मौजूद लोग जोक दर जोक आगे बढ़े। हर कोई हारिस को छूना चाहता था। कोई उसके हाथ चूम रहा था तो कोई उसके कंधे पर हाथ रखकर अकीदत का इजहार कर रहा था। वो लोग जो कल तक इसे गालियां दे रहे थे अब इससे दुआ की दरख्वास्त कर रहे थे। इसी हंगामे को दौरान नासिर ने मौका गनीमत जाना और भीड़ का फ़ायदा उठाते हुए दबे पांव पीछे की तरफ खिसकने लगा। वो चाहता था कि इससे पहले कि शेख की नज़र उस पर पड़े वो वहाँ से गायब हो जाए, मगर कुदरत की पकड़ से भागना नामुमकिन था। अभी वो चंद कदम ही पीछे हटा था कि शेख अब्दुल्ला की गरजदार आवाज़ ने उसके कदम जकड़ लिए। रुक जाओ नासिर। ये आवाज़ इतनी सख्त और हतमी थी कि नासिर वहीं जम गया। वो धीरे से मुड़ा। उसके चेहरे पर हवाइयाँ उड़ रही थीं। शेख अब्दुल्ला हारिस का हाथ थामे आहीनी कदमों से नासिर के करीब आए। उनकी आंखों में अब वो नरमी नहीं थी जो नासिर के लिए हमेशा हुआ करती थी, बल्कि वहाँ अब सिर्फ हकारत और अफसोस था। नासिर ने हकलाते हुए सफाई पेश करने की कोशिश की।
چچا جان مجھے کیا معلوم تھا، میں تو بس آپ کی بھلائی چاہتا تھا، مجھے لگا یہ واقعی۔ خاموش، شیخ نے اسے ہاتھ کے اشارے سے روکا۔ اپنی ناپاک زبان سے میری بھلائی کا لفظ مت نکالو، تم نے صرف میری دولت کی فکر کی، تم نے ایک معصوم کی جان لینے کی کوشش کی، تم نے میرے کان بھرے، تم نے میرے اور میرے بیٹے کے درمیان نفرت کی دیوار کھڑی کی، تم نے ثابت کر دیا کہ خون کے رشتے وفا کی ضمانت نہیں ہوتے۔ اصل رشتہ وہ ہوتا ہے جو روح کا ہو، جو اعتماد کا ہو۔ آج میں سب کے سامنے یہ اعلان کرتا ہوں کہ میرا وارث میرا بیٹا اور میری جائیداد کا حقدار صرف اور صرف حارث ہے۔ تم نے جس دولت کے لیے کھیل کھیلا وہ تم پر ہمیشہ کے لیے حرام ہے۔ دفع ہو جاؤ میری نظروں سے، آج کے بعد مجھے اپنی منحوس شکل مت دکھانا۔ میرے لیے تم اسی دن مر گئے تھے جس دن تم نے ایک یتیم پر جھوٹا الزام لگایا تھا۔ ناصر ذلت اور رسوائی کی تصویر بنا کھڑا تھا، ہزاروں لوگوں کی نفرت بھری نگاہیں اس پر مرکوز تھیں۔ وہ شخص جو کل تک اس شہر کا معتبر بننے کے خواب دیکھ رہا تھا، آج ایک سیکنڈ میں اپنی عزت گنوا چکا تھا۔ وہ سر جھکائے ذلیل و خوار ہو کر مجمع سے نکل گیا اور کسی نے اسے روکنے کی کوشش نہیں کی۔ اس کا انجام یہی تھا کہ وہ تنہا رہ گیا۔ اپنی ہوس اور حسد کی آگ میں جلنے کے لیے حارث کی سزائے موت اسی وقت منسوخ کر دی گئی۔ قانونی کارروائی محض ایک رسمی کارروائی بن کر رہ گئی، کیونکہ مدعی نے خود مقدمہ واپس لے لیا تھا اور گواہوں نے سچائی اگل دی تھی۔ سورج اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ نکل چکا تھا۔ مسجد نبوی کے سین سے جب حارث باہر نکلا تو اس کا ہاتھ شیخ عبداللہ کے ہاتھ میں تھا۔ 5 سال کی طویل جدائی، تکلیف، قید اور رسوائی کے بعد آج وہ سر اٹھا کر چل رہا تھا۔ اس کے کپڑے میلے تھے، بال بکھرے تھے، مگر اس کے چہرے کا نور بادشاہوں کے تاج کو مات دے رہا تھا۔ گھر واپسی کا سفر خاموش مگر پرسکون تھا۔ شیخ عبداللہ گاڑی میں حارث کا ہاتھ چھوڑنے کو تیار نہیں تھے۔ وہ بار بار اس کے ہاتھوں پر موجود ہتھکڑیوں کے نشانات کو دیکھتے اور ان کی آنکھیں بھر آتیں۔ گھر پہنچ کر جب حارث اپنی اسی پرانی حویلی میں داخل ہوا جہاں سے اسے چور کہہ کر نکالا گیا تھا، تو ملازمین کی قطاریں استقبال کے لیے کھڑی تھیں۔ سب کی آنکھوں میں ندامت تھی۔ حارث نے مسکرا کر سب کو سلام کیا۔ اس کے لہجے میں ذرا برابر غرور نہیں تھا۔ ڈرائنگ روم میں بیٹھ کر شیخ عبداللہ نے حارث کی طرف دیکھا اور ایک ٹھنڈی آہ بھر کر بولے، بیٹا، میری زندگی بھر کی کمائی، وہ ہیرے، وہ کروڑوں کی دولت تو چلی گئی۔ شاید لوگ کہیں کہ شیخ عبداللہ کنگال ہو گیا، مگر مجھے کوئی غم نہیں۔ قسم خدا کی مجھے لگتا ہے کہ میں نے زندگی کا سب سے بہترین سودا کیا ہے۔ دولت دے کر مجھے میرا بیٹا واپس مل گیا، اور ایسا بیٹا جو پہلے سے زیادہ کندن بن چکا ہے۔ حارث نے شیخ کے گھٹنوں پر سر رکھ دیا اور پرسکون لہجے میں کہا، بابا جان، وہ ہیرے نہیں تھے، وہ میرا امتحان تھا، اور وہ ڈاکو نہیں تھے، وہ ذریعہ تھے مجھے آزمانے کا۔ اللہ دیکھنا چاہتا تھا کہ حارث کو ہیروں کی چمک عزیز ہے یا انسانی جانوں کی حرمت، اور اللہ کا شکر ہے کہ اس نے مجھے بھٹکنے نہیں دیا۔ ہم نے دولت کھوئی نہیں بلکہ اسے محفوظ کر لیا ہے۔ وہ ہیرے جو میں نے دیے وہ شاید دنیا میں ختم ہو جاتے، مگر جو جانیں بچی ان کی دعائیں اب ہمارے لیے آخرت کا ہیرا بن گئی ہیں۔ شیخ عبداللہ نے حارث کے سر پر ہاتھ پھیرا اور نمناک آنکھوں سے مسکرائے۔ انہیں سمجھ آ گئی تھی کہ دنیا کی عدالت میں انسان غلط ثابت ہو سکتا ہے، وکیلوں کی دلیلیں جھوٹ کو سچ بنا سکتی ہیں، مگر جس کا معاملہ اللہ کے ساتھ صاف ہو، جس کی نیت میں کھوٹ نہ ہو، اسے کائنات کی کوئی طاقت رسوا نہیں کر سکتی۔ سچائی دیر سے صحیح مگر سامنے ضرور آتی ہے، اور جب آتی ہے تو جھوٹ، حسد اور سازش کے سارے بت پاش پاش کر دیتی ہے۔ جیسے آج ناصر کا بت ٹوٹا تھا اور حارث کی سچائی کا سورج طلوع ہوا تھا۔ مسجد نبوی میں دی گئی وہ اذان صرف نماز کا بلاوا نہیں تھی، بلکہ وہ سوئے ہوئے ضمیروں کو جگانے کا بگل تھی، جس کی گونج ان کی نسلوں تک سنائی دیتی رہے گی۔ دوستو، کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا کہ یہ سٹوری آپ کو کیسی لگی۔
ایسی سبق و اسٹوری دیکھنے کے لیے ویڈیو کو لائک کریں، ہمارے چینل شوکت وائس کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبا کر آل پر کلک کر دیں تاکہ آپ کو ہر آنے والی نیو ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے ملے۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔